الرحیم السلام علیکم ناظرین، دس از می عمر شریف لغاری ایجنٹ اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، کچھ ایسی خبریں آج ہیں، خبریں تو بہت ساری ہیں لیکن کچھ خبریں جو ہے وہ سیڈ ہیں، اور ایک طرف دیکھیں تو کچھ خبریں ایسی بھی ہیں جو دل خوش کر دیتی ہیں. جیسے آج واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر شائع کی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کی ڈپلومیسی جو ہے وہ اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں، وہ اس کے ایڈمائر کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو گزشتہ دن سے جو ہے وہ کراچی کے اندر جو حالت حال بنی ہوئی ہے، ایک کراچی ایسا شہر جو پاکستان کی اکانومی کے اندر ہب سمجھا جاتا ہے، اس کے اندر حالت حال اس طریقے سے کہ بارش آنے کی وجہ سے پانی اتنا زیادہ وہاں پہ جو ہے وہ سٹک ہو چکا ہے روڈوں پہ. وہاں کے شہری جو ہیں بہت زیادہ اس وقت ٹربل میں ہیں. 11 افراد ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جاں بحق ہو چکے ہیں. اور آج کے پروگرام میں دوسری طرف ڈسکس کریں گے فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب آج ناردرن ایریاز کے دورے پہ گئے اور تمام وہ علاقہ جات کا جائزہ لیا جہاں پر جو ہے وہ ناردرن ایریاز میں فلیش فلڈز آئے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہلے چنک میں ڈسکس پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں کریں گے کہ کیونکہ نیکسٹ فیز جو ہے وہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق کہ پنجاب اور سندھ اپ کمنگ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بارشوں کا امکان ہے. تو پنجاب حکومت اس پہ کس طریقے سے جو ریڈی ہے، اور کیونکہ اس وقت سی ایم صاحبہ جو ہے وہ جاپان کے دورے پہ ہیں، وہاں پنجاب کی جانب سے بھی ڈپلومیسی کی جا رہی ہے، تو اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. ڈیٹیل ڈسکشن سے پہلے آج میاں عامر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے چیف جسٹس سے ملاقات کے بعد، انہوں نے بڑی واضح اور بڑی بلنٹ باتیں کی ہیں کہ ہمیں پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہم صوبے زیادہ سے زیادہ بنائیں. ہم پچھلے 10 سالوں میں کے پی کے اور بلوچستان جو ہے وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے، محکموں کی تعداد کم کی جائے. تو یہ بہت سارے ایسے کنسٹرکٹیو میجرمنٹس لینے کی ضرورت ہے ہمیں، خاص طور پہ لوکل فرنٹ پہ. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت ایک میرے خیال میں ایک ون آف دا سگنیفیکنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ لوکل فرنٹ پہ سب سے زیادہ عوام کی خدمت کرنا جو ہے وہ کام ہے لوکل گورنمنٹ کا. اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. پروگرام میں دوسرے حصے میں پھر انشاءاللہ ہم پولیٹکس پہ بھی بات کریں گے، کرنٹ افیئرس پہ، خاص طور پہ نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. ہمارے ساتھ پینل میں عامر قریشی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، جاوید اختر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، عبد الرحمان صاحب ہیں تجزیہ کار ہیں. قریشی صاحب سر آغاز آپ سے کروں گا. جس طریقے سے سچویشن خاص طور پہ کراچی کے اندر دیکھنے کو ملی، چلیں ہم سمجھتے ہیں کہ ناردرن ایریاز کے اندر جو ہو رہا ہے وہ ایک قدرتی آفت ہے، کلاؤڈ برسٹ ہوا، لیکن کراچی کے اندر یہ سچویشن ٹھیک ہے، ایک ہب ہے، اکنامک ہب، کئی سالوں سے وہاں پر ایک ہی حکومت کام کرتی آ رہی ہے، پھر بھی یہ معاملات دیکھنا کیا سمجھتے ہیں، پھر اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغاری سے گزارش یہ ہے کہ کراچی اور جہاں تک سندھ کی بات ہے، پیپلز پارٹی ایک دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ بہت سارے پروجیکٹ کیے، وہاں پہ ہم نے شہر کراچی کو، شہر قائد کو بدل کے رکھ دیا، لوگوں کی زندگیاں بدل دی، لوگوں کی تقدیریں بدل دی. لیکن دوسری طرف جو ہی کوئی اس طرح کا ماحول بنتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب کا بیان آ جاتا ہے جی جب زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ایک فیمس سا بیان ہے. جی تو دیکھیں، جب زیادہ پانی آتا ہے تو اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کو آپ نے پلان کرنا ہوتا ہے چیزوں کو کہ آپ نے چیزوں کو لے کے کیسے چلنا ہے. آپ نے وہاں پہ کوئی ڈرینیج سسٹم بنایا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ لاہور کے اندر بھی اس طرح کی سچویشن ہے، لیکن اس کے لیے ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو میئر کراچی ہے، اس کی رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے کہ بیفور رین فال اس نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کراچی کے نالے ہیں ان کی ڈیسلٹنگ کروانی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، ان نالوں کی صفائی کرانی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ فلو اس کا ٹھیک رہے. اس کے بعد آپ نے جو وہاں پہ خود ہی غیر قانونی تجاوزات کروائی ہیں نالوں کے ساتھ، اس کو آپ نے کلیئر کروانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے وہ جو ڈیسلٹنگ والے پیسے ہیں وہ سارے آپ نے لوکل گورنمنٹ سے اپنی جیب میں ڈال لینے ہیں. پہلے وہ آپ 10% ہوتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ 100% ہی ہمارے پاس آ جائیں. جب آپ اس طرح کریں گے شہریوں کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی مصیبتیں، اس طرح کی آفات آئیں گی. آپ نے اگر اداروں کو مضبوط نہیں کرنا، آپ نے اداروں کو کام نہیں کرنے دینا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس طرح کے مسائل تو آپ کو فیس کرنے پڑیں گے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم دیکھیں دنیا کے اندر آفات آتی ہیں، یہ کوئی ایسا انہونی بات نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے اس وقت ایشو بنا ہوا ہے، دنیا کا ایشو بنا ہوا ہے. تو اس کے لیے نپٹنے کے لیے
دیکھیں پی ڈی ایم نے اس کے لیے الرٹ بھی جاری کیے، ان کو ساری چیزیں پتہ تھی. آپ کو ٹریفک مینجمنٹ پلان بنانا چاہیے تھا اس کے لیے کہ آپ لوگوں کو اویئر کرتے کہ ٹھیک ہے جی یہ ٹائم ہے، آپ اس ٹائم پہ آپ باہر نہ نکلیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ 2 دن کے لیے رین فال زیادہ تھا، آپ آفیسز کو بند کر سکتے تھے. آپ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں ایک انسانی جان کا ضائع ہونا جو ہے وہ ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. اور ابھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 11 لوگ وہاں پہ جو ہے وہ جہاں بھاگ ہو چکے ہیں. تو وہ 11 خاندانوں کی ذمہ داری کس کے اوپر فکس ہوتی ہے؟ وہ جو ان لوگوں پہ فکس ہوتی ہے جو وہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں، جو کئی دہائیوں سے وہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے، جو میئر ہے، جو وہاں پہ کیبنٹ ہے، وہاں پہ وزیر ہے. کہاں ہیں ان کے وزراء؟ کہاں ہیں ان کے نیشنل اسمبلی کے ممبرز؟ کہاں ہیں پروونشل اسمبلی کے ممبرز؟ کیوں نہیں لوگوں تک پہنچ رہے؟ اور دیکھیں میں ابھی دیکھ رہا تھا شاید فاروق ستار صاحب نے تو ان سے ڈیمانڈ کر دی ہے میئر کراچی سے کہ وہ اس کے اوپر ریزائن دیں، اور میرا خیال ہے دینا چاہیے. یہ تو بنتا ہے ان کا کہ آپ دیکھیں آپ اگر کمپیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ کے پی کے ساتھ، اس پہ بھی میں آپ کو جواب. ایک تو وہاں پہ کلاؤڈ برسٹ کا معاملہ ہوا، دوسرا وہاں پہ جو آپ کا ایلیویشن ڈفرنس ہے اور جو آپ کا وہ ایریا ہے جو اس ایریا کے خد و خال ہیں، وہاں پہ جب اس میں پوٹینشیل فورس ہو جاتی ہے پانی کے اندر، گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، اس کے بعد پانی کی سپیڈ کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ ظاہر آفات کریٹ کرتا ہے. کراچی جیسے ڈیولپ ایریے کے اندر، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کراچی آپ کو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، اور کراچی جیسے شہر کے لیے آپ سسٹم نہ بنا سکیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ کراچی کے ساتھ زیادتی ہوگی اور ان لوگوں کی زیادتی ہے جو سالہ سال سے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جاوید صاحب سے اس کا جواب لے لیتے ہیں. جاوید صاحب جیسے کچھ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ جو 11 جو وہاں پہ افراد جہاں بحق ہوئے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے، یہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو ماضی بھی اس چیز کا جو ہے وہ گواہ ہے کہ 1992 کے اندر کراچی کے اندر ایک ایسا ثانیہ پیش آیا تھا جس میں 94 افراد جہاں بحق ہوئے تھے. کیوں حکومتیں ماضی سے نہیں سیکھتی سر؟ 10 سے 15 سال سے پیچھے کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو اس پہ کیا سمجھتے ہیں سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغاری صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ 11 ادھر مرے، ایک بھی مرے تو بہت اس کی قیمتی جان ہوتی ہے. اگر 1000 کے اوپر بندہ کے پی کے بھی مر گیا تو وہ بھی بہت افسوسناک واقعہ ہے، چونکہ وہاں انفراسٹرکچر نہیں تھا. انہوں نے ساری پیسہ کرپشن کی نظر کیا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں کل جب بارش ہوئی نا تو میں گھر بیٹھے اپنی مسز کو کہہ رہا تھا اب یہ سارا پاکستان کی بارشیں چھوڑ کے یہ میڈیا کراچی کی طرف آ جائے گا. اور الحمدللہ کہ وہ نوجوان میئر ایک سیکنڈ نہیں بیٹھا. آج بھی بارش رک جائے گی تو میں باہر نکلوں. نہیں اس نے کہا میں سڑک پہ ہوں، آپ ابھی مجھے نہیں سر نہیں آن لائن آپ جیو دیکھے، میں نے جیو دیکھا ہے. میں نے انہوں نے کہا آپ مجھے لے کیمرہ کھولے، میں ابھی یہاں سڑک پہ ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بارش رکے گی تو پھر ہم اندازہ کریں گے کہ کیسے ان کو پانی کو نکالنا ہے، کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور مطلب کہ وہ عام بارش نہیں تھی. 200 ملی میٹر بارش ہوئی ہے جناب وہاں، 200 ملی میٹر. تو 200 ملی میٹر بارش لاہور میں ہو تو لاہور ڈوب جاتا ہے. 75 ملی میٹر ہوتی ہے تو لاہور ڈوب جاتا ہے اکثر. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا چیف منسٹر کل شارع فیصل پہ تھا، وہاں پر شہید غنی آج بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، جیو والے دکھا رہے تھے کہ وہ اس پہ انتظامیہ کے اوپر غصہ کر رہا تھا یہ پانی اب یہاں سے کیوں نہیں نکلا. تو آج بقول جیو کے نمائندے کے میں نے خود آنکھوں سے لے کر آیا ہوں، انہوں نے کہا جی کافی حد تک سڑکوں سے پانی نکال دیا گیا ہے، چونکہ 200 ملی میٹر بارش آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے شاید. دوسری آپ کیا سمجھتے ہیں کلیئرنس ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ پنجاب کی بات کریں نا، دیکھا جی مجھے مکمل کر لینے مجھے ختم کرنے دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں صرف ایک حکومت نہیں ہے آپ کی اطلاع کے لیے اپنا کراچی میں، وہاں جناب کینٹ ہے
وہاں اس کا الگ سسٹم ہے, ان کا انتظام ہے. وہاں پر نیوی کا الگ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, DHA کا الگ سسٹم ہے وہاں. تو یہ سارے مل جل کے وہاں یہ معاملات ہیں, وہ ملٹیپل وہاں انتظامات ہیں مختلف محکموں کے. تو یہ شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہاں کیا سسٹم چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا کراچی میں جو سسٹم, آپ کو شاید آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ وہ وہاں پر نا بارشیں نہیں آتی تھی, بارشیں نہیں آتی تھی. یہ آج سے نہیں, آج سے میں پاکستان بننے کی بات کر رہا ہوں, یہ انگریزوں کے وقت کی بات کر. یہ وہی سسٹم, سنیں میں بھی نہیں پیدا ہوا تھا, لیکن وہ سسٹم انگریزوں نے کیا ہوا سارا کیا کر کے گئے تھے. اس کو اس وقت بارشوں سے انہوں نے حکومتوں نے کوئی لیا نہیں اس کو کہ جی بارشیں تو آتی نہیں. اب بارشیں شروع ہو گئی ہے, موسم گلوبل وارمنگ ہو گیا کافی, لیکن وہ اتنا زیادہ فنڈ چاہیے ہوتا کہ حکومت کے پاس ہے ہی نہیں, وہ فنڈ نہیں ہے. اور چونکہ پورا سسٹم بدلنا ہے وہاں کا, ایک نیا ٹوٹل سیوریج پڑنا ہے پورے شہر کے اندر. تو اس میں بے نظیر انکم سپورٹ والی اس کے لیے ہے پڑا تاکہ ووٹ ملے سر. نہیں وہ نہیں یہ irrelevant آپ سوال کر رہے. بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے نا وہ ملتا ہے ان کو, غریب لوگوں کو, ان کے لیے بڑا ان کا راشن وغیرہ آتا ہے. تو بات یہ ہے جہاں تک وہاں کا ایک منٹ لوگ زندہ رہیں گے تو ایک یہاں تک بات یہ ہے جہاں تک ہے کہ آپ بات کریں ابھی KPK میں بہت زیادہ تباہی آئی ہے. ان کے پاس بالکل انفراسٹرکچر, ان کے پاس وہاں تو انفراسٹرکچر ہے کراچی میں, وہ کر رہی ہیں, مشینیں لگی ہوئی ہیں, وہاں تو ہے ہی نہیں کچھ. کل بھی ARY پہ دیکھ رہا تھا, وہ بیس رہا تھا مغل جو تھا. کراچی میں جیسے فرما رہے ہیں جاوید صاحب, فنڈز نہیں ہیں, گورنمنٹ بڑی غریب ہو چکی ہے ادھر کی, میئر صاحب کے پاس فنڈ نہیں ہے, سندھ حکومت کے پاس فنڈ نہیں ہے. کون ذمہ دار ہے وہ جو بیچارے 11 افراد جہاں بھاگ ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی معذرت کے ساتھ جاوید صاحب کے نقطہ نظر سے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, مگر مسئلہ فنڈز کا نہیں ہے, مسئلہ نیت کا ہے, مسئلہ نااہلی کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے جس کو ہم گورننس کہتے ہیں, یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. یہ روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر اب آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے. آپ کو ایک ٹھوس اسٹریٹجک پوزیشنز پالیسیز آپ کو دینی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ آپ کو کرائسس مینجمنٹ نہیں آتی. آپ کرائسس کو بھی فوٹو سیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ سڑکوں پر بارش کے بعد نکلے ہیں, کاش آپ بارش سے پہلے نکلتے. آپ ان نالوں کی صفائی کرواتے, آپ انکروچمنٹس کو ختم کرتے, آپ کوئی ماسٹر پلان لے کر آتے. اور اس سے بڑھ کے یہ کراچی اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ وہاں پر ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود ہے اور ایک سو کالڈ میئر بھی موجود ہے. مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اتنا آرٹیفیشل ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں الیکٹورل سسٹم ہے اور اس الیکٹورل سسٹم کے نتیجے میں جو قیادت آتی ہے, وہ جو میئر کی کرسی پر بیٹھتی ہے, کیا وہ واقعی میئر بننے کی حقدار ہے؟ کیا یہاں پہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے ٹھیک طریقے سے آپ الیکشنز کرواتے ہیں؟ تو ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ آپ کے پاس لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی ہو, اگر میرٹ پہ قیادت الیکٹ ہو کر سسٹم میں نہ آئے تو آپ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اب 200 ملی میٹر کی بات آپ کر رہے ہیں, بالکل چھپ جائیں 200 ملی میٹر کا لفظ بول کر, چھپ جائیں کلاؤڈ برسٹ کی اصطلاح استعمال کر کے, چھپ جائیں کلائمیٹ ایکسچینج کے الفاظ استعمال کر کے. آپ کا میئر یہ کہہ رہا ہے 2025 میں کہ کراچی جو پاکستان کا ہب ہے وہ 40 ملی میٹر سے زائد بارش افورڈ نہیں کر سکتا. یار 40 ملی میٹر 200 چھوڑ دیں, اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 41 ملی میٹر بھی بارش ہو کراچی میں تو کراچی جیم پیک ہے, کراچی کولیپس کر جاتا ہے. تو مسئلہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں 40 سے, کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ 40 سے ابو ہے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ فنڈز نہیں ہیں. جاوید صاحب کہتے ہیں وفاق تھوڑا مدد کر سکتی ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ فنڈز کہاں پر ہیں. فنڈز اشتہارات کے لیے موجود ہیں, تشہیری کیمپینز کے لیے موجود ہیں, الیکشن لڑنے کے لیے فنڈز موجود ہیں. جہاں پر آتی ہے غریب کی بات, جہاں پہ بات آتی ہے عام آدمی کی, وہاں پر ان کے فنڈز ختم ہو جاتے ہیں. میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جو لوگ یہ فنڈز کی بات کرتے ہیں, جب ان اراکین اسمبلی کی تنخواہیں پڑھنی ہوتی ہیں تب فنڈز کی بات کیوں نہیں یاد آتی؟ تب یہ غریب ملک کیوں نہیں یاد آتا؟ جب ان ارکان اسمبلی کے لیے بزنس کلاس کے آپ کو ٹکٹ چاہیے ہوتے ہیں تب آپ کو فنڈز کیوں نہیں یاد آتے؟ جب آپ کی مراد کم نہیں ہو سکتی تو پھر عوام کی باری میں آ کر آپ کیوں فنڈز کا رونا شروع کر دیتے ہیں؟ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ آپ این ایف سی ایوارڈ کے ذریعے پہلے وفاق سے پیسے لیتے ہیں, پھر جو صوبہ جنریٹ کرتا ہے, آپ خود جانتے ہیں اس شہر کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ روشنیوں کا شہر لاوارث آپ نے بنا دیا. اور ایک چیز اور, میں اپنے دوست کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے جب جینون قیادت ہوتی ہے پھر ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ایک دور تھا کہ نعمت اللہ خان بھی کراچی کے میئر تھے, اور ایک دور تھا کہ آج یہ مرتضی وہاب صاحب نوجوان ہیں, نعمت اللہ خان بزرگ آدمی تھے, لیکن نعمت اللہ خان کا کراچی اٹھا کے دیکھ لیں اور آج کا کراچی اٹھا کے دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب حافظ نعیم الرحمان کو آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ نے میئر نہیں بننے دینا, آپ نے ووٹ چوری کرنے, تو پھر اس کے بعد جو قیادت آئے گی وہ اسی قسم کے بہانے بنائے گی, اسی قسم کے بہانے بنائے گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا عبدالرحمان صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. بالکل بالکل. قریشی صاحب سر دیکھیں ہم سندھ کی کر رہے ہیں, چلو پنجاب پہ بھی آ جاتے ہیں, کے پی بھی آ جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کی جانب سے سی ایم صاحبہ جاپان پہنچی ہوئی ہیں, اور ایک نیشنل لیول پہ تو ڈپلومیسی ہو رہی تھی. اب دیکھیں صوبے کی لیول تک بھی اتنا خیال آ گیا ہمیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے باتیں ہوں, اور پاکستان کو سفارتی سطح پہ ہم انشاءاللہ بہت اوپر لے کے جائیں گے. تو آپ کے لیمین گنڈا پور دیکھیں, وہ تو بس پولیٹیکل ایکٹیو نظر آتے ہیں. اس پہ تو چلو سی ایم صاحبہ کو سراہ دیں. پھر دیکھیں گزارش یہ ہے, سی ایم صاحبہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام کر رہی ہیں جی, اور لاہور میں پانی نہیں رکتا سر, آپ تو لاہور میں ہی رہتے ہیں نا سر, رکتا ہے؟ میری ذرا گزارش سن لیں نا جی. اس میں جی لاہور کے بھی حالات میں نے دیکھے ہیں. میں ایل ڈی اے کا 5 سال بورڈ ممبر رہا ہوں, اور وہ واسا اس کی ایجنسی ہے. جو واسا کے حالات ہیں اس وقت بھی تھے, اب بھی شاید وہ اب اتھارٹی بن گئی ہے 1 مہینہ پہلے واسا. تو اس میں تو بالکل پولیٹیکلی ان کی انفورسمنٹ ہوتی ہے, اور لاہور کا جو ڈیزائن ہے, جو چیزیں ہیں, جو بارشوں کا سسٹم ہے, وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. آپ نے لاہور کے بھی حالات دیکھے ہیں. لاہور میں بھی اگر 200 ملی میٹر بارش ہو جائے تو لاہور میں بھی اسی طرح کے حالات ہوں. لاہور تو ویسے سارا وہ کھاڑا ہوا ہے انہوں نے اس کے نام پہ, لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام پہ. اگر آپ مین بولیوارڈ پہ جائیں, جوہر ٹاؤن کی طرف جائیں, اس طرف جائیں, تو سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ پرووائڈ انہوں نے کوئی آج سے 8 مہینے پہلے شروع کی, اور سی ایم صاحب آپ بالکل زبردست کام کر رہی ہیں ٹک ٹاک کے اوپر. میں تو اس کو سراہتا ہوں. آپ دیکھیں نا, میں کل دیکھ رہا تھا وہ کسی وہ شپ کے کنارے اور وہ سمندر کے کنارے وہ 4-5 ہماری وزراء خواتین, ٹھیک ہے جی, وہ اپنے ایک سلیقے سے بڑا وہ جیسے ایک وہ ماڈلنگ کا شو ہو رہا ہے, اس طرح کی فوٹوگرافی ہو رہی ہوتی ہے. اور میں اس سے زیادہ اس پروگرام میں اب کیا کہہ سکتا ہوں. ان کو میرا خیال ہے دیکھنا چاہیے کہ کیا ملک کے حالات ہیں, ہم نے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. اب لاہور کے پروگراموں کی اس طرح کی بات کر لیں کہ لاہور میں سب کو کہا جا رہا ہے کوئی ایک ٹرین پروگرام چل رہا ہے, وہ ٹرین آ گئی ہے, ابھی اس کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, اس کو کیسے چلانا ہے, کس طرح کرنا ہے, وہ کسی کے پاس. گنڈا پور صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جاوید صاحب یہ نہ کہ میں ان کی طرف نہیں, آپ نے پنجاب کے اوپر بارے میں تھوڑا بتائیں نا. کے پی کے, اب دیکھیں کے پی کے کی جو صورتحال بنی ہے نا, میں اس پہ بھی آتا ہوں, فیکٹ ہے سر, وہ میں فیکٹ اس پہ بھی آتا ہوں. مجھے پنجاب کو کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے پنجاب کا سوال میرے سے کیا, وہ تو لے لینا جواب جی. اداروں کا برا حال ہو گیا ہوا ہے پنجاب کے اندر. آپ پنجاب کے اندر دیکھیں ایک سی سی ڈی بنی ہے, اس نے وہ برا حال کیا ہوا ہے, لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی عدالت بنا دی ہے. ایک پیرا فورس بن گئی ہے پنجاب کے اندر. میں آج ایک کسی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکے کی آواز بنوں کہ وہ ایک بندہ اپنے شولڈر کے اوپر وہ کچھ چیزیں سیل کر رہا ہے لٹکا کے, تو اس کو پیرا فورس نے اٹھایا ہے, اور ایک چینل والا اس کو لے کے گیا, اور اس کے اوپر انہوں نے استغاثہ دے دیا, اور 1 رات کے لیے اندر رکھا. آپ چاہتے کیا ہیں لوگوں کے ساتھ؟
لوگ کریں کیا آپ کے لیے؟ وہ بری ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے، مان رہے ہیں آپ کی بات. اب تھوڑا گنڈا پور صاحب پہ ہیں، پھر میں جاوید صاحب کے پاس جاتا ہوں. گنڈا پور صاحب کی بات دیکھیں، جس دن دیکھیں شیری رحمان صاحبہ نے فرمایا، میں آپ کو بتا دوں، شیری رحمان صاحبہ نے فرمایا یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ نااہلی ہے. آپ اس کو کیا کس کے اچھا دیکھیں، جب کلاؤڈ برسٹ ہوا تو وہ اس کو آپ نااہلی کہیں گے. وہ اس میں گنڈا پور کا کیا قصور ہے کہ ایک یکدم سے ایک پانی آ گیا. 200 ملی میٹر بارش ہونا وہ کنٹینیوس ایک پروسیس تھا، جو لوگ اور ایک پانی گرنا اور وہ ایک شہری آبادی کے اندر اس کا گھسنا، اور وہ پانی کی سپیڈ میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی ہے. اور اس کے بعد رسپانس ہے اس کے اوپر پورا کے پی کے حکومت کا. ویری نیکسٹ ڈے سی ایم کے پی کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وہاں پہ پہنچے ہیں، موقع پہ پہنچے ہیں. انہوں نے ساری اس کی انتظامیہ دیکھی ہے. ایون ہمارے جو پروونشل اسمبلی کے وہاں کے ممبران ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. ایون اب تو ہمیں ڈائریکشن آئی ہے پارٹی کی طرف سے، اور لوگ خود بھی کر رہے ہیں کہ جو پنجاب کے ہمارے پروونشل اسمبلی کے ممبرز ہیں اور جو پنجاب کے، ان سے پوچھیں ان کی کوئی ایسی ڈائریکشن آئی ہے. ہمیں تو یہ ڈائریکشن ہے پارٹی کی طرف سے، لوگ خود بھی کر رہے ہیں، اور ڈائریکشن ہے باقاعدہ کہ آپ یہاں پہ بھی کوئی انتظامات کر کے وہاں پہ پہنچے اور لوگوں کی مدد کریں. دیکھیں ایک آفت آ گئی، اس کے ساتھ ہم نے سب نے آفت مل کے قریشی صاحب میری سن لیں، پھر میں جاوید صاحب کی طرف جاتا ہوں. آفت آ گئی، ہم اس چیز کو نہیں ڈینائی نہیں کر رہے کہ نیچرل آفت آ گئی ہے، ٹھیک ہے، قدرتی آفت آ گئی ہے، لیکن اس آفت کے اندر جو نقصان ہوا وہ کم ہو سکتا تھا اگر وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن، وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے خاص طور پہ ان راستوں پہ ریسٹورنٹس بنا کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ڈیرے لگا کے بیٹھے تھے، جن کو نقصان دیکھنا پڑا. چلے ٹھیک ہے سر، میں ایگری کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح سندھ میں بھی ہونا چاہیے، پنجاب میں بھی ہونا چاہیے، اور کے پی کے میں بھی ہونا چاہیے، جہاں ناجائز تجاوزات ہیں. جاوید صاحب سب جگہ ہونا. آپ کی پارٹی سے بھی کوئی ڈائریکشن آئی ہے سر؟ جیسے انہیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈائریکشن ملی ہے پارٹی. بالکل جناب، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہاں سے کافی سامان سندھ سے بھجوایا ہے انہوں نے کافی، اور مزید بھی انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے، اور سندھ گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ان کی ضروریات پوچھے اور ہم وہاں ہیلپ کریں گے. اور گورنر نے فنڈ بھی وہاں اکٹھا کر کے چیزیں بھی دی ہیں وہاں. گورنر آپ کا نہیں ہے وہاں پہ؟ گورنر ہمارا ہی ہے. گورنر کنڈی ہمارے ہی ہیں. اچھا، کنڈی کی بات کر رہے ہیں، کنڈی کی بات کر رہے ہیں. میں گورنر یہ ابھی سندھ کی بات نہیں میں اس کے نہیں، آپ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ادھر آ جائیں رہے ہیں. کے پی کے کی بات ہو رہی ہے سر. بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بھی کہا کہ جی اپنا کراچی جیسے شہر میں روشنیوں کا شہر تھا وہ ہے. میں اپنے بھائی کو عرض کر دوں، اس شہر کی روشنیوں کو پیپلز پارٹی نے ہی بحال کروایا اپنی جانیں دے کے، لڑ کے ان کے دہشت گردوں کے ساتھ. کئی سینکڑوں ہمارے کارکن وہاں شہید ہوئے، اور تب جا کے یہاں وہ یہ اپنا روشنیاں بحال ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، انہوں نے کہا جی نعمت اللہ کے وقت نہیں تھا. مجھے ایک مثال دے دیں کہ کیا نعمت اللہ کے وقت ایسی بارشیں ہوئی تھیں؟ اس وقت بارشیں ہوتی نہیں تھی زیادہ. یہ کہہ رہے 20 سال 25 سال 30 سال پہلے کی بات. ٹھیک ہے جی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جی وہ اپنا ان کے لیے وہاں سیلاب آئے تھے، وہ تھے. ان کے لیے عرض کر دوں کہ ابھی تک ریکارڈڈ آپ جب مرضی چیک کر لیں، 20,000 بندے کو سیلاب زل کا پیچھے جو سیلاب آیا تھا سندھ میں 20,000 بندے کو ڈیلیور کر چکے ہیں، چابی ملکیت دے چکے ہیں اپنا، اور 30 لاکھ گھر بنانے ہیں، ابھی بن رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پیچھے نہیں رہتی. دوسری بات انہوں نے یہ کیا کہ تجاوزات، ان کے لیے حرص یہ ہے، تجاوزات آلریڈی ختم ہو گئی ہیں. یاد ہے کہ جب سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا اس وقت انہوں نے ساری نالے کے ارد گرد تمام تجاوزات جو تھی وہ گرا دی تھی، ختم کر دی تھی، بلکہ کچھ لوگوں کو اس کے متبادل جگہ بھی دی تھی. بندہ تھوڑا سا الزام لگانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو ملٹری پر وہ پوائنٹ سکورنگ نہ کرے. ٹائم ہونے کو ہے، میں عبد الرحمان صاحب سے اس پہ جواب لے لیتا ہوں. عبد الرحمان صاحب جواب تھوڑا سا جاوید صاحب کا بھی دے دیں، اور خاص طور پہ میں سی ایم صاحبہ کی جو بات کروں جاپان کے وزٹ کے حوالے سے، اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں. جی میں جاوید صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو تجاوزات کے خاتمے کا کریڈٹ انہوں نے خود ہی سپریم کورٹ آف پاکستان. جی بالکل، میں مل جل کے کیا. کسی پولیٹیکل گورنمنٹ، سر سن لینا جی، میں آپ عرض کروں، یہ کسی پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ ول نہیں تھی کہ وہ ان تجاوزات کو ختم کرتا. یہ ثاقب نثار صاحب تھے،
जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये गुज्जर नाला ये भी आपका मैं दुरुस्त कर दूं, ये गुलजार जसर गुलजार गुलजार जी, ये अदालतों के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर 100 मोटो एक्शन के तहत मुकदमात चले और मुख्तलिफ मुकदमात चले और सुप्रीम कोर्ट मुसलसल लगातार सिंध गवर्नमेंट के ऊपर तलवार लटकाकर, वो बाकायदा तौर पर डंडे के जोर पर, मुझे लफ्ज इस्तेमाल करने की इजाजत दें, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की नीयत नहीं थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अपना वोट बैंक नजर आ रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल थी, चीफ जस्टिस आप कोई भी रख लें, लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है। ठीक है, क्रेडिट उसके ठीक बाद है। कराची तो सीएम साहिबा की टूर पे थोड़ा रोशनी डाल दे, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाता हूं अब्दुर्रहमान साहब। जी सीएम साहिबा का जो टूर है, वो टूर तो जरूर है, पिकनिक उसमें पूरी है, लेकिन हमें ये जरूर बता दे कि इस पूरे ट्रिप से पंजाब को क्या मिला है, पाकिस्तान की आवाम को क्या फायदा हुआ है। फोटो सेशन पाकिस्तान की आवाम की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कोई मुआहिदा करके आए हैं पंजाब की आवाम के लिए तो वो हमारे सामने रखते हैं। अगर कोई गवर्नेंस का मॉडल आप वहां से लेकर आए हैं तो हमारे सामने लाकर रखते हैं। महज अखबारों में तस्वीरें देने से, फोटो सेशन से अगर गवर्नेंस बेहतर होनी होती तो 100 नंबर आपके हैं, लेकिन ये तो करोड़ों रुपया आपने पहले इस दौरे के ऊपर खर्च किया है, इसका हिसाब कौन देगा? मुझे बता दें आके कि आपने जापान के साथ कोई एक ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट किया, कोई एक क्लाइमेट का एग्रीमेंट आपने किया। आप आज भी ये कह रहे हैं कि हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि आप आके हाइब्रिड गाड़ियां यहाँ लेकर आए। ये दावत तो लाहौर से बैठकर भी दी जा सकती है। आप वहां देखने क्या गए? और फिर जितने लो लेवल पे आपको ट्रीट किया गया है, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की भी तौहीन है और पंजाब की भी तौहीन है कि आपको किसी ऑफिशियल ने लिफ्ट नहीं कराई। आप प्राइवेट कंपनियों के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के 16 करोड़ रुपया सर इस पे लागत आई है सर इस दौरे पे। ये देखिए रियासत के तकाजे होते हैं। जब आप विजिट करते हैं ना किसी रियासत में, आप ऑफिशियल कैपेसिटी में जाते हैं तो फिर उसके प्रोटोकॉल्स और नॉर्म्स होते हैं। पहले तो आप मॉडल का फैसला कर लें कि आपने चीनी मॉडल लाना है, आपने जापानी मॉडल लाना है, आपने अमेरिकन मॉडल लाना है, आपने सऊदी मॉडल लाना है, आपने टर्किश लाना है। आप अब्दुर्रहमान साहब कंक्लूड करें सर, ब्रेक का टाइम होने को। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया अब्दुर्रहमान साहब। हमने इस पे कोशिश की थी कि पीएमएन नून से भी कोई हमारे साथ आए और इस पे स्टांस देता, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो सका। नाज़रीन, नेक्स्ट जंग पे थोड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे, खासतौर पे पॉलिटिक्स के हवाले से, करंट अफेयर्स, खासकर लोकल फ्रंट पे किस तरीके से हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से जा रही है, और सबसे बड़ी चीज़ अट मोस्ट सिग्निफिकेंस जो मैं देना चाह रहा हूँ दूसरे चंक में, वो सेनेट के इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से जो तरमीम हुई है उस पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे फिर हाजिर होंगे। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।